شہد کی مکھیاں تالاب کے نلکوں پر اور چائے والے برتن پر بیٹھی ہوتی ہیں، تنگ کرتی ہیں، اس کو مارنا جائز ہے؟ اس کو مارنے نہیں، ان کو دھواں دے دیں، شہد کی مکھیاں خود بخود بھاگ جائیں گی۔ شہد کی مکھی کو آپ کیوں مارتے ہیں؟ دھواں دیں، شہد کی مکھی اس سے باحیا ہے، وہ اس سے دور ہو جاتی ہے، تو خواہ مخواہ سے آپ ان کو کیوں مارتے ہیں؟ کوئی وجہ ہو تو پھر اور بات ہے۔ مسجد کو دھوتے وقت چیونٹیاں وغیرہ ہیں تو ان سے انسان گناہ گار ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں آپ کو مسئلہ بھی بتاتا ہوں اور ایک تجربہ بھی بتاتا ہوں ایک بزرگ کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک بار تو ان کو ہٹا دیں، پھونک مار کے ہٹا دیں جیسے، لیکن اس کے بعد بے خیالی میں اگر کوئی چیونٹیاں وغیرہ کوئی کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں تو آپ پر گناہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ آیت پڑھتے تھے جو حضرت لقمان کے بارے میں آتی ہے کہ وہ چیونٹیاں نیچے تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا، تو چیونٹی نے کیا کہا؟ یا ایھا النملۃ ادخلوا فی مساکنکم وجنود۔ یہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو اس سے تھوڑا سا وقت دے تو چیونٹیاں اپنی بلوں میں چلی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو کوئی وہ نہیں ہوگا کہ اس سے کوئی مسئلہ ہو۔ حضرت مولانا سے آپ آئیں، آپ کو لکھ کر آیت دے دیں حضرت سلیمان والی، یہ آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تھوڑا سا وقت دے دیں، چیونٹیاں خود بخود چلی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا تجربہ ہے۔ یونیورسٹی میں استانی پڑھاتی ہے، لڑکی ہے، اس استاد پر سلام ڈالنا کیا ہے؟ خاتون پر اگر غیر محرم ہے تو اس کو اگر آپ جا کر سلام دعا اور ادھر ادھر کی بات کریں گے تو اس سے علماء کرام منع فرماتے ہیں، لیکن آپ کی استاذ ہے تو استاذ کا ادب بھی تو ہے، تو سر جھکا کر سلام کر کے آپ بیٹھ جائیں، تو حیا کے مادے کو آپ سامنے رکھیں، بد نظری کی نیت سے نہ دیکھیں۔ اگر استاذ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے کوئی مسئلہ کوئی سبق سمجھانے کے لیے تو مجبوری آپ کو، یونیورسٹی کو ایجوکیشن ہوتی ہے، تو جتنا ہو سکے ضرورت کی حد تک ہے، تو الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ، ضرورت کو بھی ضرورت جتنا آپ استعمال کریں، ضرورت کو ضرورت سے بڑھ کے بندہ نہ کرے، کہیں معاملے کے کچھ اور حساب کتاب خراب نہ ہو جائے۔ کیا فیس بک پر کسی کو اچھی بات پر لائک یا دل دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ فیس بک پر دل کیسے دیتے ہیں؟ دل تو بندہ اپنی بیوی کو دیتا ہے، دل دینے کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو دل بنا کے بھیجتے ہیں، سینڈ کرتے ہیں، واہ صوفی صاحب کیا بات ہے ٹھیک ہے، کوئی اچھی چیز ہے تو آپ، کوئی دینی چیز ہے اس پر دل بنا کے بھیج دیں، یہ نہ ہو آپ کسی لڑکی کی تصویر پہ بنا کے بھیج دیں اور آپ کہیں مفتی عبدالواحد نے ہمیں اجازت دی ہے، میں نامحرموں کی بات نہیں کر رہا، کوئی آیت ہے کوئی حدیث ہے اس کو بندہ لائک کر لے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا آگے بھی اگر ہم علماء کرام یا کسی عمومی بات پر، اب یہ آدھی بات لکھی ہے اس نے، چلو علماء کی بات ہے کوئی دینی بات ہے تو اس پہ اگر آپ دل بنا کے دے دیں تو کوئی منع تھوڑی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن درود شریف خود سنتے ہیں اور باقی دنوں میں فرشتے لے جاتے ہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پہنچایا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ جمعہ کے دن خود سنتے ہیں والی بات نہیں ہے۔ جس کتاب میں اس میں نقطہ غلط لگا ہے، وہ نقطہ اوپر کے بجائے نیچے کا ہے جس کا معنی سماعت ہے، اور وہ بھی دور کے معاملات ہیں۔ وہ کتاب کا چھاپا ایک مرتبہ طبع کے طور پہ کوئی غلط نقطہ چھپ گیا تو لوگوں نے اس کو لے لیا، حالانکہ اور نسخے اس کے موجود ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں، وفات کے بعد تمام انبیاء کرام زندہ ہیں۔ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جو درود پڑھتا ہے آقا انعامدار خود سنتے ہیں، جو دور سے پڑھتے ہیں اس کو درود و سلام فرشتے لے جاتے ہیں۔ مفتی صاحب میرے رشتہ دار علماء کرام کو گالیاں دیتے ہیں، خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب کو تعلق جوڑ سکتا ہوں؟ ہاں تعلق ان کے ساتھ جوڑیں، انہیں سمجھائیں کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، آپ بھی تعلق توڑ بیٹھیں گے تو انہیں سمجھائے گا کون؟ تو اس لیے گالیاں نہیں دینی چاہیے، آپ انہیں سمجھائیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں ان کے ساتھ تعلق رکھ کے اس مجلس میں بیٹھوں گا تو میں بھی متاثر ہو جاؤں گا، پھر اس مجلس کی حد تک ان سے تعلق کاٹ دیں، اس مجلس میں پھر آپ شریک نہ ہوں۔ مفتی صاحب ہمارے گھر کی عورتیں عید کی نماز کے بعد اپنے خاوندوں کے پاؤں کو چھوتی ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ پاؤں تو بیوی کو روز اپنے خاوند کے دبانے چاہیے اگر اس کی طبیعت ٹھیک ہو تو، خالی عید کے دن کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ بیوی خاوند کی خدمت کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس چھونے کا کوئی اور معنی تو نہیں ہے۔
پاؤں پہ ہاتھ لگانا جھکنا مراد تو نہیں ہے؟ ہاں لیکن اچھا جھکنے سے دو قسمیں ذہن میں رکھیں. اس طرح جھکنا جس سے آداب میں کوئی سجدے کی ترتیب لازم آئے تو یہ تو رسالت امام علیہ السلام نے منع فرمایا. یوں نہیں ہے. السلام علیکم ہو سکتا ہے خاوند پر، لیکن ہمارے یہاں پتہ نہیں سلام کو بھی لوگ مایوس سمجھتے ہیں. آپ کو تو مجھے نہیں پتا. یہاں خیبر پختونخوا کے ایک اپر ضلع کی بات کرتا ہوں، اوپر علاقے کی، اس جگہ میں نے کہا کہ گھر جائیں تو سلام کریں. تو ہمارے ایک دوست نے دوسرے کہا کہ پتہ نہیں مولوی نے تجھے کیا مسئلہ سمجھایا، دارن مرید دا خزا تو سلام ہو کئی. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا یار پتہ نہیں آپ نے کیا فتویٰ دے دیا. تو بیوی کو سلام کرنا جائز ہے، کوئی حرام تھوڑی ہے. تو سلام کی باتیں ہوں. اور اس طرح جھکنے میں اگر آپ پاؤں کی طرف جائیں گے تو یہ شریعت کا حکم بھی نہیں ہے. اور عید کے دن خاص کر کے آپ نے دین سمجھ کے یہ کیا تو ضروری سمجھیں گے، دین سمجھیں گے تو بدعت بن جائے گا. اس لیے ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے. اور خاوند کو بھی اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، بھی آج عید کا دن ہے میرے پاؤں کو چھو، ایسے نہیں ہونا چاہیے. مفتی صاحب خواتین کے لیے اچھی کتاب کون سی ہوگی؟ خواتین کے لیے اچھی کتابیں کئی سی ہیں. تحفہ دلہن لیں، بیگم صاحبہ کو جا کر دیں، اور خود بھی تحفہ دلہا پڑھیں. یہ آپ کو پتہ ہو، صرف بیوی کو آداب نہ سکھائیں، خود بھی آپ سمجھیں. تحفہ دلہا آپ پڑھیں، تحفہ دلہن اس کو دے دیں. اس طرح تحفہ زوجین ہے، یہ بھی ہے، حقوق زوجین ہیں، آداب المعاشرت ہے، یہ جا کر دے دیں. یا حیات المسلمین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے حوالے سے یہ دے دیں. یا فضائل اعمال حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ دے دیں. یا اس طرح سیرت صحابہ ہے یہ دیں. فضائل صدقات ہے، فضائل حج ہے، فضائل درود شریف ہے. یہ تمام کتب فضائل ہیں، یہ آپ گھر میں رکھیں، اپنے گھر والوں کو دیں، وہ پڑھے تو بہت اچھا ہے. لیکن گھر والی کو کتاب پڑھنے کی ترغیب تب آپ دیں جب خود بھی گھر میں کتاب پڑھیں. یہ نہ اسے کو کتاب پڑھو اور آپ اپنے غلط باتیں اسے منواتے بیٹھیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ بھی پڑھیں گے تو اسے بھی پڑھنے کی عادت ہوگی. مفتی صاحب ہمارے ضلع میں پسماندگی ہے دن بدن، اس کے لیے دعا فرمائیں. رب کریم ہم پاکستان کے تمام شہروں کو عافیت عطا فرمائے، اللہ اس طرح کی مشکلات کو ختم فرمائے. یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب ہم نے ایک امیدوار کو ووٹ دیا، اگر وہ اسمبلی میں غلط کام کرے تو کیا ہم بھی اس میں شریک ہوں گے؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ووٹ بندہ دیتا ہے سیاست اسلامیہ ایمان اور کارکردگی کی بنیاد پہ، کہ اگر جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں آپ دل کے طور پہ اس کو دین کے لیے بھی صحیح سمجھتے ہیں اور اپنی دنیا کے لیے بھی صحیح سمجھتے ہیں، تو جب آپ نے ووٹ دے دیا، آپ نے تو صحیح نیت سے دیا، بالفرض والمحال آگے وہ غلط کام کرے گا، آپ تو اس میں شریک نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ نمائندہ کسی بے دین جماعت کا ہے تو اس نے یقیناً غلط کام کرنا ہے، اور پھر بھی آپ اس کو دے رہے ہیں تو آپ اس کے برابر کے گناہ کے شریک ہیں. چارپائی پر نماز ہوتی ہے، چارپائی پر مجبوری ہے، کوئی وجہ ہے، نیچے نہیں اتر سکتے، کوئی بوڑھا بزرگ ہے، اس طرح کی باتیں ہیں تو پھر اور بات ہے. اور اگر آپ نیچے اتر سکتے ہیں تو پھر آپ چارپائی پہ نماز نہ پڑھیں. ٹانک کے لوگ مولانا فضل الرحمان سے گالیاں دیتے ہیں، بتائیں. نہیں بابا، میں نے تو نہیں دیکھا. کوئی بندہ غلط کام کرے تو وہ سارا ٹانک اس سے تھوڑی غلط ہو جائے گا. تو آپ اچھوں کو دیکھ کر بروں کی ساتھ معاملات کو دیکھیں. ہر علاقے میں برے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں. تو اسی لیے جو گالیاں دیتے ہیں وہ برا ہے، اس سے کسی ضلع کو آپ منسوب نہ کریں. بھی ٹانک والے ایسا کرتے ہیں، یا ڈی اے خان والے کرتے ہیں، یا لکی والے کرتے ہیں، بنو والے کرتے ہیں، ضلع کو اس میں بندہ منسوب نہ کرے. غلط ہوتے ہیں، ہر جماعت میں غلط ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. تو بروں کو چھوڑ دیں، اچھوں کے ساتھ بندہ اپنے تعلقات کو رکھے. کچھ لوگ علماء سے دوری اختیار کرتے ہیں اسی لیے کہ مولانا فضل الرحمان کی تعریف کرتے ہیں. بابا وہ جانے، ان کا کام جانے. پوری دنیا ایک اسلام کے علماء کرام حضرت مولانا سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی حضرت مولانا سے محبت کرتے ہیں. جو نہیں کرتا وہ اپنا معاملہ خود دیکھ لے. اس لیے وہ کسی عالم سے دوری اختیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سے کر لیں. اللہ ان کو زیادہ خیر عطا فرمائے. سیاف، اللہ حافظ، السلام علیکم، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. بھائی عالم کو آپ عالم سمجھتے ہیں، آپ کا عالم کسی عالم کی تعریف کرے تو آپ اس کے خلاف ہو جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب مؤذن محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں کیا کہیں؟ مؤذن محمد الرسول اللہ نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہے. تو آپ جواب میں بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کے. حدیث پاک میں یہی ہے. کسی غلط عقیدے والے کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو کیا ہوگی؟ تو غلط عقیدے والوں کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نہیں ہوگی.
مفتی صاحب بل زیادہ آتا ہے 15,000 20,000 چلایا ہم نے کم ہوتا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو اس صورت میں کچھ استری وغیرہ اور مشین بھی چلاتے ہیں، تو اب کنڈا لگا لیں تو وضو ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا۔ بھائی ایک بات ذہن میں رکھیں، چوری چوری ہے، آپ کا بل زیادہ آتا ہے یا کم آتا ہے، یہ وہ غلط کر رہے ہیں جو بھیج رہے ہیں، لیکن اس سے چوری کرنے کی اجازت میں آپ کو نہیں دوں گا۔ آپ کو میں چوری کرنے کا فتویٰ دے دوں بھی آپ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کرتے رہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی انتظامیہ کو ہم کہتے ہیں، حکومتی لیول پر کئی بار کہتے ہیں کہ اس طرح کی زیادتی نہ ہو، جو کرتا ہے پھر اس نے قبر آخرت میں دیکھنا ہے۔ آپ محتسب اعلیٰ کے پاس جا کر ان کی شکایت کر کے کوئی ترتیب رکھ سکتے ہیں، اور اگر اس طرح کی کوئی بات ہو اور اسلامی حکومت کے معاملات ہو تو مدرسہ، خانقاہ، مسجد، مدارس، کالج، یونیورسٹی، اسکول، ہسپتال، تھانہ، کچہری، ان کے بلوں کی ذمہ دار حکومت ہوا کرتی ہے۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں کوئی اور ترتیب ہے، تھانے کے اور اسکول کے بل حکومت دیتی ہے اور مدرسہ اور مسجد کا بل مولوی صاحب دیتا ہے۔ تو ان کو تو دینا چاہیے، ان کا حق ہے نا، رفاع عامہ کے کام ہے۔ لیکن گھر کے معاملات میں اگر آج چوری کی بات ہوگی تو میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ اجتماعی طور پہ ہوا ہے یا علیحدہ وضاحت فرمائیں؟ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ اس طرح نہیں ہوا جیسے عام بندے کا ہوتا ہے، سارے جمع ہو جاؤ، امام آگے مقتدی پیچھے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا پڑھیں، یوں نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے سے مراد رسول اللہ پہ صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے۔ بڑے، جوان، بچے، عورتیں الگ الگ نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پہ 10 15 20 آدمیوں کی ٹولیاں آتی اور وہ صلاۃ و سلام پڑھتے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پہ، السلام علیکہ ایھا النبی، اور چلے جاتے حضور پاک علیہ السلام سے گزر کر، بس یہ جنازہ ہوتا تھا۔ اس جنازے میں نہ کوئی امام تھا نہ کوئی مقتدی تھا۔ ورنہ نبوت کا جنازے یوں نہیں ہوتے جیسے بندہ کہ نبی کا جنازہ پڑھ لے، یہ امتی اور نبی کی شان کا فرق ہے۔ اور کفن کے بارے میں بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کفن ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا کفن مبارک ہے، کیوں نہیں ہے؟ اگر اس کفن پہ آپ نے کوئی تفصیل پوچھی ہوتی تو میں بتاتا، صرف آپ نے یہی پوچھا تو میں نے وہی عرض کیا۔ کہتے ہیں اصل فتاوی میں ہے، فتاوی فریدیہ میں ہے، فتاوی محمودیہ میں ہے کہ جو عالم غیر محرم عورتوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے چند سیاسی علماء عورتوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس بارے میں بتائیں ان کے پیچھے نمازیں ہوتی ہیں؟ اصل فتاوی والے، فتاوی فریدیہ والے اور فتاوی محمودیہ والے، یہ تینوں ان سیاسی علماء کی قدر کرتے ہیں جن سیاسی علماء کے خلاف آپ نے پرچی لکھی ہے۔ آپ اس کا فتویٰ پڑھ رہے ہیں، اس مفتی صاحب کے عمل کو نہیں جانتے، آپ کو کچھ تو جاننا چاہیے۔ میرے دوستو، کوئی سیاسی عالم کسی خاتون کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں پسند کرتا، نہ وہ عالم اپنے پاس کسی خاتون کو رکھتا ہے۔ کسی اور جماعت کی نمائندہ خاتون بن کے آئے، وہ جانے، اس کا کام جانے، وہ ہماری جماعت کی تھوڑی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا جلسہ چل رہا تھا 100 سالہ، اور اس میں اندرا گاندھی پرائم منسٹر آف دا انڈیا اس میں آ کر شریک ہوئی ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ اور بڑے بڑے علماء، آپ کیا کہیں گے کہ حضرت قاری محمد طیب قاسمی اور باقی سارے علماء دیوبند، ان کے پیچھے کوئی نماز نہیں ہوتی، ان کے سٹیج پر عورت آ گئی تھی؟ کیسے فتویٰ بازی آپ فرما رہے ہیں؟ جن علماء پہ آپ بات فرما رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ اس مسئلے کو جانتے ہیں۔ وہ کسی اور جماعت کی نمائندہ عورت آ کر بیٹھ جائے تو اس کا کیا معنی ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی؟ اگر یہی بات ہے تو پھر جو مولوی حج پر گیا ہے اور عمرے پر گیا اس کے پیچھے نمازیں چھوڑ دو، کیونکہ عورت ہوتی ہے وہاں پر جو اس کو کھانا پیش کر رہی ہوتی ہے جہاز میں۔ وہ کہے گا عورت سے ہاتھ سے اس نے کھانا لیا، عورتوں کے ہاتھ سے اس نے پینا لیا ہے، عورتیں جہاز میں ایئر ہوسٹس کے طور پہ ایز اے فضائی میزبان چل رہی تھی، لہٰذا جیڑا حج سے گیا مولوی کو امام پکڑ کے ہٹا دو۔ کر لیں گے آپ؟ بھائی امام کو ہٹا دیں، مقتدی عمرے پہ گیا اس کو ہٹا دیں، پہلے تو مجھے اٹھائیں، بھائی اس کے عمرے کے کئی سفر ہو گئے۔ ابھی مجھے بھائی احمد صحیح سب کہہ رہے تھے رمضان میں عمرہ مبارک، اللہ مجھے لے گیا، اللہ آپ سب کو بھی لے جائے، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ تو پھر جو بھی گیا وہ تو آپ کہیں گے بھائی وہ فلائٹ والوں کی طرف سے ہیں، مولوی صاحب نے اس عورت کا اہتمام وہاں بٹھانے کا نہیں کیا، تو بھائی وہ بھی کسی اور جماعت کی طرف سے آ کر اسٹیج پر بیٹھی ہے، مولوی صاحب نے اس کو اپنی جماعت سے نہیں بٹھایا۔ کوئی مولوی صاحب کی عہدیدار ہو، مولوی صاحبوں سے بٹھائیں تو تب بات ہے، خدا آپ کو حج پہ لے جائے۔ یہ سارے کام آپ کو مولوی پہ نظر آتے ہیں، کسی بندے کو اپنے سیاسی لیڈر کے اوپر عورت کا نظر نہیں آتا، اپنے لیے کوئی نظر، اپنا ان کا سیاسی لیڈر جس عورت کے ساتھ بیٹھے
محرم تو کیا نا محرم تو کیا غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو اس کی خیر ہے. اور مولوی صاحب بیچارہ بیٹھے اور کوئی اور جماعت کی عورت اتحاد کے طور پہ کسی اسٹیج پہ بیٹھ جائے جس میں مولوی کا کوئی واسطہ نہ ہو, پھر بھی مولوی پہ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے, مثبت سوچ رکھے, معاملات کو سامنے رکھا کرے.